بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پروگرام ٹاک شو ود نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. کل میں نے ایک پروگرام میں بتایا کہ مخلوط حکومت بن رہی ہے، تو آج جو اس کے جو مخلوط حکومت کے خد و خال ہیں وہ ہے فارمولا 3+2، یعنی 5 سال کا منصوبہ ہے. 5 سال حکومت نے چلنا ہے. 3 سال کے لیے ایک وزیر اعظم ہوگا اور 2 سال کے لیے اگلے ایک علیحدہ وزیر اعظم ہوگا. تو اس کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن بنائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پارٹی اکثریتی ہوگی، اگر مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں تو ان کا وزیر اعظم پہلے بنے گا 3 سال کے لیے. اگر پیپل پارٹی کے پاس ہیں تو ان کا وزیر اعظم پہلے بنے گا 3 سال کے لیے. تو ناظرین اکرام، جو سیٹیں بڑھانے کا عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے. جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی، پی ٹی آئی کے تو نہیں، جو ان کے حمایت یافتہ منتخب ہوئے ہیں وہ جا رہے ہیں ہیر اینڈ دیر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو ہو سکتا ہے اسد زرداری صاحب بھی کوئی جادو چلا دیں اور اپنی زیادہ سٹرینتھ شو کر دیں، زیادہ نمبر شو کر دیں، تو پھر لازمی بات ہے ان کا وزیر اعظم ہوگا. میں نے کہا تھا کل بھی کہ ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر پاکستان کا عہدہ ہے، ایک سینٹ چیئرمین کا عہدہ ہے، ایک اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ ہے، ایک جو اہم ہے وہ سی ایم بلوچستان کا عہدہ ہے. یہاں پر زیادہ بارگیننگ ہے. اور پیپل پارٹی تو مزید گورنر پنجاب کے لیے بھی اور ایک سینئر صوبائی وزیر گجرات کے لیے پلس 4 منسٹریاں مانگ رہی ہیں. یعنی کہ پیپل پارٹی بھرپور بینیفٹ لینے کے چکر میں ہے، بائی حق بائی کو رک آپ کہہ لیں جیسے بھی. تو مسلم لیگ نواز کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں، وہ کیا کریں؟ یا تو وہ آرام سے بیٹھ جائیں نا اپوزیشن میں، تو ویل اینڈ گڈ، تو پھر حکومت کوئی نہیں بنے گی، اسمبلی چلتی بنے گی. لیکن پنجاب اسمبلی کی حد تک تو مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے. ان کے پاس 146 سیٹس ہو گئی ہیں پنجاب اسمبلی میں. تو کافی ساری وہ آ گئے اس پوزیشن میں کہ حکومت بنا سکیں. لیکن مرکز کی حکومت چونکہ 3+2 فارمولہ جو ہے یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی ہی کاوش ہے. آپ کے علم میں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جب ان کے دور حکومت میں ایک وزیر اعظم کے ساتھ ایک نیا عہدہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنا تھا، جو کہ پہلے اور آخری ڈپٹی وزیر اعظم جناب چودھری پرویز الہی صاحب بنے تھے. آپ کے علم میں ہے نا. تو ایسا ہی اب بھی ایک فارمولہ آ گیا ہے کہ 3+2. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہے یہ کتنی دیر مستقل طور پر کٹھے رہتے ہیں. ابھی وسیم قادر صاحب جو ایک بڑے برج کو ہرایا انہوں نے، جناب شیخ رحیل اصغر صاحب کو جو پتہ نہیں کتنی دفعہ ایم این اے بنے، ان کو ہرایا ہے. تو وہ جیتے ہیں، جیت کر انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت سے علیحدہ ہو کے نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ لاہور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے. تو یہ اب معاملات آگے چل رہے ہیں. عوام جو ہیں وہ بیچارے کچھ بھی نہیں، وہ تو مہنگائی کے مارے ہیں نا. تو اب دیکھیں نئی حکومت کیا کرتی ہے. معاملات جو ہے نا وہ اس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ اگر ان جماعتوں نے سنجیدگی کے ساتھ مہنگائی کی طرف توجہ نہ دی، مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر اللہ حافظ ہے سب جماعتوں کا. تو یہ حالات بڑے سخت پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، تو اس میں فیصلے ہوں گے کہ کیا لیا جائے اور کیا دیا جائے. اور میں آپ کو بتا دوں، اگر پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، فیصلے کرنے میں بااختیار ہے، تو نواز شریف مسلم لیگ نواز کی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، دیگر جماعتوں کی بھی ہے. لیکن یہ جس معاملے کو کھاتے میں ڈالنا ہوتا ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈال دیتے ہیں. ادروائز تو ان کی اپنی باتیں ہیں. یہ آپ فیصلے جناب آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے ہیں، فیصلے میاں نواز شریف کے ہیں. تو باقی کس نے کرنے ہیں؟ فیصلے میاں شہباز شریف کے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ مل کے، مولانا فضل الرحمان کے ہیں. تو ایم کیو ایم نے تو گرین سگنل دے دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بہتر کر سمجھتے ہیں کرے. وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں حکومت سازی کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن وہ کس لیے آئے تھے لاہور میں؟ چائے پینے تو نہیں نہ آئے. ان باتیں ہو گئی ہیں ان کے ساتھ.
کہ ایسا ماحول بن رہا ہے. اب سیاستدان کیا کریں کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنا کے سسٹم کو بچائیں، ادروائز سسٹم بھی ڈیریل ہونے کا خطرہ ہے. تو ناظرین اکرام، آج اہم فیصلے متوقع ہیں. رات 9 بجے آپ کو پتہ چلے گا کچھ فیصلوں کا. تو کل ایک پروگرام میں ان پہ بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.